بھرن ڈرامے میں فائنلی رمشا کا کھیل تو تمام ہونے ہی والا ہے۔ اب تو سجل ہی اس کو تیمور پاشا کے گھر سے دھکے دے کے نکالنے والی ہے بہت جلد، اور اب تو تیمور پاشا کو بھی اس رمشا پہ بہت شدید غصہ آنے والا ہے۔ سجل جو کہ اتنے دنوں سے مہرونسا کی ڈائری پڑھ رہی تھی، اسے بالآخر ساری سچائی پتہ چل ہی جاتی ہے، اور اس سچائی کو کنفرم کرنے کے لیے وہ رابعہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، جہاں سے اسے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ مہرونسا کی بیٹی رمشا نہیں بلکہ یہ سجل ہی ہے۔ شکر ہے کہ رابعہ جس کو اتنے دنوں سے کوئی نہ کوئی ریزن یہ سچائی بتانے سے روک رہی تھی، بالآخر سجل کے سامنے وہ ساری سچائی اگل ہی دیتی ہے۔ سجل وہاں سے گھر واپس آتی ہے تو تیمور پاشا کے سامنے ڈائری دے پھینک مارتی ہے۔ تیمور پاشا جو کہ کال پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سجل کا ایسا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے ایک دم چونک جاتے ہیں اور فوراً سے کال ڈسکنیکٹ کر کے سجل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سجل زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے اور تیمور پاشا سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سالار سجل کو یوں اس طریقے سے گرجتے ہوئے تیمور پاشا سے بات کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے سجل کے اس ایٹیٹیوڈ پہ، اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سجل اسے ہی منع کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ میرے ہی نہیں، میری ماں کے مجرم ہیں، اور تمہیں ہم لوگوں کے بیچ میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں اس ٹائم۔ اب سالار بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سجل کیا کہنا چاہ رہی ہے آخر، تو سجل ہی یہ کنفیوژن دور کر کے بتا دیتی ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور ان کی وجہ سے ہی یہ جدائی آئی تھی، یہ میں اپنی ماں کی ڈائری سے جان چکی ہوں، اور اسی جدائی کی وجہ سے میری ماں نے اپنی جان دے دی۔ میری ماں کی ڈائری میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ آخری دنوں میں کتنی اذیت سے گزری تھی۔ ان کی جدائی کی وجہ سے وہ اتنی اذیت میں تھی کہ اسی اذیت میں ان کی جان ہی چلی گئی، اور اب جا کے تیمور پاشا کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ تو اتنے عرصے سے ایک دھوکہ چلتا آ رہا تھا۔ وہ خود بھی بیٹھ کے یہ ڈائری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور رمشا کی سچائی بھی تیمور پاشا کے سامنے آ ہی جاتی ہے کہ کتنے عرصے سے جھوٹ موٹ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کو پاپا پاپا کرتی آتی تھی۔ سجل رمشا کے روم میں چلی جاتی ہے۔ رمشا جو کہ پہلے ہی رابعہ سے جان چکی ہے کہ ساری سچائی سجل کو معلوم ہو چکی ہے اسی ڈائری کے پڑھنے کی وجہ سے، اسی لیے رمشا بھی کافی بجھی بیٹھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ یہی عیش و آرام کی زندگی ہی تو چاہتی تھی، وہ واپس رابعہ کے گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ وہاں تو رمشا کا دم ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سجل جب رمشا کے کمرے میں آتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ رمشا اب یہاں پہ مظلوم بن کے سجل سے پوچھتی ہے کہ سجل یہ کیا کر رہی ہو آخر؟ سجل بھی اسے کہہ دیتی ہے کہ تم یہاں دھوکے سے آئی ہو، اور تمہاری یہ سچائی اب سب کے سامنے کھل چکی ہے۔ تم تیمور پاشا کی بیٹی نہیں بلکہ اتنے دنوں سے جھوٹ بولتی آئی ہو سب کے ساتھ، اور تیمور پاشا کی اصلی بیٹی میں ہوں، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے اب ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتی ہوں۔ ابھی سجل اس کو دھکے دے کے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے ارجمن بیگم بھی آ جاتی ہیں، اور یوں سجل کو رمشا کو دھکے مارتے دیکھتے ہوئے وہ بھی حیران ہو جاتی ہیں، اور ان کی باتیں سننے کے بعد ارجمن کو بھی ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح رمشا اتنے دنوں سے ان سب کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ تیمور پاشا تو اب بالکل چپ نہیں رہتے بلکہ رمشا کو صاف صاف ساری باتیں سنا دیتے ہیں کہ لالچ انسان کو اس حد تک گرا سکتا ہے، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے ہمارے جذبات سے کھیلنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ رمشا کے پاس اب اور کوئی راستہ تو بچتا نہیں تو بالآخر وہ جھوٹ ہی بول دیتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ صرف باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں بھی تو بچپن سے باپ کی محبت سے محروم رہی ہوں۔ ایموشنلی تیمور پاشا کو پھر سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید وہ مجھے معاف بھی کر دیں اور دوبارہ سے اس گھر میں رہنے کی پرمیشن بھی دے دیں، لیکن تیمور پاشا کو تو اب اس رمشا پہ اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ تو رمشا کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ تمہیں ایسی سزا دوں کہ اس کے بعد کسی کو دھوکہ دینے کے قابل نہ رہو، تم تو کیا ہر انسان کے لیے یہ ایک سبق بن جائے۔ رمشا اور اس کی والدہ نے مل کے جس طرح تیمور پاشا کے جذبات سے کھیلا تھا، اور ان کی اپنی بیٹی سجل اتنے عرصے تک اتنی اذیتیں جھیلتی رہی، اور تیمور پاشا یہاں رمشا کو اپنی بیٹی مانتے رہے، لیکن ڈائری پڑھنے کے بعد تو ان کا غم مزید بڑھ جاتا ہے کہ میں نے مہرالنساء کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر ڈالی،
اور شاید مہرو کی موت کا ذمہ وار میں ہی ہوں، میری ہی وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی۔ لیکن اب رمشا اور اس کی والدہ رابعہ نے جو کچھ جھوٹ تیمور پاشا کے ساتھ بولے، ان سب کو بھی فراموش کرنا ناممکن تھا تیمور پاشا کے لیے۔ اسی لیے وہ رابعہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور پہلی دفعہ اس کے گھر کے اندر داخل ہونا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ دروازے پہ ہی کھڑے رابعہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جو دھوکہ آپ نے مجھے دیا اور اتنے عرصے سے جو جھوٹ بولتی آئی ہیں، بدلے میں اگر میں چاہوں تو پتہ نہیں آپ سے کیا کیا بدلے لے سکتا ہوں اور جیل تک بھجوا سکتا ہوں، لیکن میں اس دفعہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب رابعہ کا تو مزید دکھ سے برا حال ہو جاتا ہے، وہ تو پہلے ہی اسی اذیت میں تھی کہ کب سجل کی سچائی اس کے باپ کو بتا دیں اور ان باپ بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ملوا دیں، لیکن رمشا کے بلیک میل کرنے کی وجہ سے ہی اپنا منہ بند کیے ہوئے تھیں۔ جب وہ تیمور پاشا سے یہ باتیں سنتی ہے تو مزید بے چین ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے جیسے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، حالانکہ اس سارے فساد کی جڑ تو یہ رمشا ہی ہے جو کہ اپنے کیے کا انجام خود بھی بہت جلد بھگتنے والی ہے۔ دوسری طرف سالار سجل سے ہی گلہ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں انکل سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے بہت ہی غیر مناسب لہجہ رکھا ان کے ساتھ اور اتنے تلخ لہجے سے ان سے بات کی، پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سجل روتے ہوئے سالار سے کہتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ ادھر امی کو موقع ملا اور انہوں نے رمشا کو میری جگہ یہاں سجل بنا کے بھیج دیا۔ رمشا کی مزید سچائیاں تو سب کے سامنے بہت جلد آنے والی ہیں کہ کس طرح محبت کے جال میں بھی وہ لوگوں کو پھنسا کے ذلیل کرتی ہے، کیونکہ احمد بھی بالآخر تیمور پاشا کے ہاتھ لگنے والا ہے اور وہ خود ہی ساری سچائی بتانے والا ہے۔ ادھر سالار اور سجل کے درمیان شاید الجھنیں بڑھ جائیں، کیونکہ سالار کو سجل کا یہ لہجہ اچھا تو نہیں لگ رہا جیسے وہ انکل سے بات کرتی ہے، لیکن بالآخر آہستہ آہستہ وہ جان ہی جائے گا کہ انکل کے اوپر مجھ سے زیادہ تو اس سجل کا ہی حق ہے، کیونکہ وہ ان کی سگی بیٹی ہے اور گلہ کرنا بھی اس کا بنتا تھا، کیونکہ اس کے ڈیڈ کی وجہ سے ہی اس کی ماں کی جان چلی گئی۔ تو سالار یقیناً اپنی ناراضگی ختم کر دے گا، اور تیمور پاشا تو خود بھی اسی گلٹ میں ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی اتنی اذیتوں کی زندگی دی اور اپنی بیوی کو بھی۔ اور اس کے بعد سچائی ارجمن کی سامنے آنے والی ہے کہ کس طرح اس نے سجل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مروانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جس طرح وہ زبیدہ نرس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو تو اور بھی شدید غصہ آنے والا ہے، اور پھر وہ نرس یہی سوچے گی کہ اگر میں پھنسنے والی ہوں تو اس ارجمن کو بھی آخر کیوں سکون کی زندگی گزارنے دوں۔ تبھی وہ سارے خوف ختم کر کے خود ہی پہنچ جائے گی اور تیمور پاشا اور سالار کے سامنے ساری سچائی بتا دے گی۔ یوں سالار کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل مجرم مہرالنساء نہیں بلکہ یہ آنی ہی تھیں، جنہوں نے بلا وجہ ہی مہرالنساء کے ساتھ دشمنی بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ جانتے بوجھتے کہ انکل مہرالنساء سے محبت کرتے ہیں، آنی نے زبردستی انکل کے ساتھ شادی بھی کی اور زندگی بھی گزاری۔ مشکلات تو مہرالنساء کی زندگی میں ہی آئیں صرف۔ اب جا کے سالار کو تو سجل سے اور بھی زیادہ محبت اور ہمدردی ہو جائے گی۔